میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو. میرا جینا میرا مرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم حرمات الله ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. مشہور کہاوت ہے اردو زبان کی کہ با ادب فارسی زبان کی کہ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب. اگرچہ یہ فارسی کی کہاوت ہے لیکن احادیث مبارکہ سے اور بزرگوں کی سیرت سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ جو بے ادب ہوتے ہیں وہ ہمیشہ محروم رہتے ہیں اور جو با ادب ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں. مدینہ منورہ علی صاحبہا الف الف صلاۃ و سلام و تحیہ. مدینہ منورہ میں رہنے والوں کے لیے سب سے زیادہ جس چیز کو مد نظر رکھنا ضروری ہے وہ یہاں کا ادب ہے. جو جگہ جتنی بڑی ہوتی ہے اس کے آداب اتنے زیادہ ہوتے ہیں. مدینہ منورہ اللہ کے محبوب کا شہر ہے. مدینہ منورہ وہ مقدس شہر ہے کہ جس کی زمین میں وہ ہستیاں آرام فرما ہیں کہ انبیاء کے بعد ان سے بڑی ہستیاں اور کوئی نہیں ہے، یعنی اہل بیت اور صحابہ. اور مدینہ منورہ وہ مقدس شہر ہے کہ جس میں سرکار دو عالم سرور کونین وجہ کائنات رحمت دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہیں. دیکھنے والوں کی نگاہوں سے اگرچہ اوجھل ہیں لیکن بہرحال آپ اس مقدس شہر میں اور روض انور اور روض اقدس کے اندر جلوہ افروز ہیں اور آنے والوں سے باخبر ہیں، آنے والوں کا سلام سنتے ہیں، ان کی دعاؤں پر آمین فرماتے ہیں اور جو دعا کی درخواست کرے ان کے لیے دعا بھی فرماتے ہیں. اور آنے والے کس درد سے آئے ہیں، کس عشق سے آئے ہیں، کس محبت سے آئے ہیں، کس نیت سے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ بھی آپ پر منکشف فرماتے ہیں. اس لیے چونکہ سب سے بڑی ہستی یہاں جلوہ افروز ہیں اس لیے یہاں کے آداب بھی سب سے زیادہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے نبی کے آداب خود بیان کیے ہیں. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ میرے نبی کے ساتھ یوں رہو، یوں رہو، یوں رہو، یوں مت کرنا، یوں مت کرنا، یوں مت کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے زیادہ اونچی آواز کرنے پر اللہ
اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام جیسی مقدس ہستیوں کو اتنی بڑی دھمکی دی ہے کہ اس کو سن کر آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور انسان لرز اٹھتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام جیسی مقدس اور باادب ہستیوں کو اللہ تعالیٰ نے اس غلطی پر کتنی بڑی دھمکی دی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا مت کرو اور ایسے چیخ چیخ کے ان سے باتیں مت کرو جیسے آپس میں کرتے ہو۔ اگر تم ایسے کرو گے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہاری زندگی کی ساری نیکیاں، محنتیں اور اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ صرف آواز کو آپ علیہ السلام کی آواز سے اونچا کرنے پر یہ دھمکی اللہ تعالیٰ نے سنائی ہے اور سنائی ہے صحابہ کو۔ تو ہم تو کس باغ کی ہم گاجر مولی ہیں کہ ہم پھر جیسے چاہیں رہ لیں اور جیسے چاہیں کر لیں۔ اس لیے مدینہ منورہ ادب کی جگہ ہے، آداب کی جگہ ہے۔ یہاں وہ انسان پا کے جائے گا جو سہما رہے گا، ڈرا رہے گا، اللہ کے نبی کی ہیبت سے اس کا دل ہر وقت مرعوب رہے گا، وہ مدینے میں کچھ پائے گا۔ اور جو بے باک ہو کے چلے گا، چیختا رہے گا، کہے لگاتا رہے گا، غفلت میں رہے گا، باتیں کرتے رہیں گے، چیخ چیخ کے ایک دوسرے کو بلاتے رہیں گے اور دھم دھم کی آوازیں نکال کے بھاگتے رہیں گے جوتوں سمیت، تو ایسے لوگ یہاں سے خالی جاتے ہیں، بلکہ جو پہلے کچھ کیا ہے وہ بھی لٹا کے جاتے ہیں۔ اس لیے اس مقدس شہر میں بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر تھیلے سے جوتی نکال کے زمین پہ رکھنی ہے تو بھی زمین پہ پھینکنی نہیں ہے، سکون سے رکھنی ہے، اس لیے کہ یہ وہ سرزمین ہے کہ جس میں سرکار دو عالم جلوہ افروز ہے۔ یہ وہ مٹی ہے کہ جس پہ سرکار کے ہزاروں قدم لگے ہوئے ہیں۔ یہ وہ مٹی ہے کہ جس پہ صحابہ کے ہزاروں قدم لگے ہوئے ہیں۔ یہ وہ مٹی ہے کہ جس پہ اہل بیت کے ہزاروں قدم لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے مدینہ ادب کی جگہ ہے، یہاں ادب کی بڑی ضرورت ہے۔ بے ادبی کرنے والے لوگ یہاں سے محروم جاتے ہیں اور اللہ کے نبی کی روح اقدس ان سے رنجیدہ ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک شخص یہاں آئے ہوئے تھے تو دہی خریدی دکان سے تو وہ کھٹی نکلی، تو کہنے لگا مدینے کی تو دہی بھی کھٹی ہے۔ رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی خواب میں تشریف لائیں تو وہ آپ ہی ہیں، وہ کوئی شیطانی وسوسہ نہیں ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام اس کے خواب میں تشریف لائے اور آپ غصے میں بھرے ہوئے تھے اور آپ فرما رہے تھے تو میرے مدینے کی دہی کو کھٹا کہتا ہے، نکل جا میرے مدینے سے۔ یہ فرمایا اور خواب ختم ہو گیا، اس شخص کی آنکھ کھل گئی۔ اب بتائیے ایسے اللہ کے محبوب نکال دیں اپنے شہر سے، اسے کون رکھ سکتا ہے؟ چنانچہ وہ شخص بہت پریشان ہوا اور اس زمانے میں جو بزرگ تھے
ان کے پاس گیا، کیا کروں؟ ان کا بھائی جانا پڑے گا، مدینہ چھوڑنا پڑے گا۔ چنانچہ اس کو مدینے کو چھوڑنا پڑا۔ اس لیے اس سرزمین کے کوئی جانور بھی ہے نا، اس کا بھی ادب ہے، کوئی بلی ہے نا، اس کا بھی ادب ہے کہ وہ بلی مدینے کی ہے۔ یہاں کے درخت اور پودے، ان کا بھی ادب ہے کہ وہ مدینے کے ہیں۔ یہاں کی مٹی کا بھی ادب ہے کہ یہ خاک مدینے کی ہے۔ یہاں کے فرش کا ادب ہے، یہاں کے کام کرنے والے خدام کا ادب ہے۔ بہت سے لوگ یہ جو یہاں کھڑے ہوتے ہیں خدمت گزار یا امر بالمعروف والے شرطے، ان سے الجھتے رہتے ہیں، ان سے الجھتے رہتے ہیں۔ نہیں بھائی، یہاں کسی سے نہیں الجھنا چاہیے، یہ مدینہ ہے اور یہاں کا رہنے والا ہمارے سر کا تاج ہے، اور وہ ہمارے لیے بہت ہی معزز اور محترم ہے۔ ہم تو مدینے میں کوئی کتا بھی ہو تو اس کا بھی احترام کریں گے اور اس سے بھی محبت کریں گے کہ یہ میرے نبی کے شہر کا ہے، چاہے جائے کہ یہاں کے رہنے والے مسلمان چاہے گناہ گار ہی ہو، چاہے ان میں کمیاں ہی ہوں، پھر بھی ان سے درگزر کرنا اور ان کی برداشت کرنا اور ان سے مسکرا کے ملنا اور ان کا خیال کرنا اور ان سے کسی بات میں نہ الجھنا۔ وہ اگر کہہ رہے ہیں اس طرح منہ کر کے دعا کرو، اس طرح منہ کر کے دعا کرو، تو بھائی تھوڑی دیر کے لیے اس طرح منہ کر لیا کریں، کیا بات ہے اس میں؟ اگر وہ کہیں یلا یلا چلتے رہو تو چل پڑے۔ اور اگر آپ کھڑے ہوئے ہیں اور انہیں دھکا دے دیا تو ان کو گھور کے نہ دیکھیں، ان کو گھور کے نہ دیکھیں، وہ مدینے کے ہیں، ان کو گھور کے نہ دیکھیں، یہ مدینہ ہے، یہاں کی ہر چیز کا احترام ہے۔ کہتے ہیں کہ مجنو کو کسی نے دیکھا کہ ایک دفعہ کتے کو گود میں بٹھا کے وہ اس کو چوم رہا، اس کے پاؤں چوم رہا تھا، تو کسی نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا یہ کتا عام کتا نہیں ہے، یہ میری لیلا کا گھر جس گلی میں ہے، یہ اس گلی میں کبھی کبھی جاتا ہے۔ لیلا کا گھر، اس کی گلی، اور اس پہ بھی کبھی کبھی کتا جاتا ہے۔ این سگے در کوئے لیلا گاہے گاہے رفت بود، یہ کتا کبھی کبھی میری لیلا کے گھر والی گلی میں جاتا ہے، گھر میں نہیں جاتا، گلی میں جاتا ہے۔ اس لیے محبت ہے چونکہ لیلا سے، تو میں کتے کے پاؤں چوم رہا ہوں۔ تو پھر میرے نبی کے شہر کے رہنے والوں سے مجھے کتنی محبت ہونی چاہیے اور ان کا کتنا احترام کرنا چاہیے، اور ان کی بات اگر کڑوی لگے تو برداشت کرنی چاہیے، ان کو محبت سے دیکھنا چاہیے۔ ہائے، یہ آنکھیں کتنی خوش قسمت ہیں جو مستقل سنہری جالیوں کو تکتی ہیں، یہ کتنے مبارک قدم ہیں جو مستقل مسجد نبوی میں پھرتے ہیں، یہ کتنے مبارک لوگ ہیں کہ جو مسجد نبوی میں روز آتے ہیں اور میرے نبی کی نگاہوں کے سامنے پھرتے ہیں، یہ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں۔ محبت سے ان کو دیکھیں، محبت سے ان کو دیکھیں اور ان کی قسمت پہ رشک کریں کہ یہ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں۔ اے کاش کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ اس مقدس سرزمین میں قبولیت والا کچھ وقت گزارنے کی سعادت عطا فرمائے اور زندگی کے آخری ایام کو یہاں گزار کر جنت البقیع کی خاک میں جا کے خاک ہو جانے کا شرف عطا فرمائے۔ اس لیے یہاں کی ہر چیز کا ادب، ہوٹلوں کا بھی ادب، ہوٹل پہ کام کرنے والے پاکستانیوں کا بھی ادب، چونکہ پاکستانی تھے وہ، اب یہاں ہیں وہ، لہٰذا ان کا بھی احترام ہے، مدینے کا ہے۔ ہمارے پاکستان میں کوئی ہمیں کھجور پیش کرے کہ بھی مدینے کی ہے، ہم آنکھوں پہ رکھ لیتے ہیں اور گٹلی کو سنبھال کے جیب میں رکھتے ہیں، اور جب مدینے میں آتے ہیں تو مدینے والوں کی بے حرمتیاں کرتے رہتے ہیں۔ کتنی ناسمجھی کی بات ہے یہ۔
ہر چیز کا ادب، یہاں کی کسی اینٹ کو بھی ٹھوکر نہ مارے، مدینے کی ہے، اور بہت زیادہ باادب اور محتاط بن کے رہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کوتاہیاں برداشت کر کے درگزر فرما دیتے ہیں، لیکن اپنے محبوب کے بارے میں اللہ تعالیٰ بہت غیرت مند ہے۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ اگر مسجد میں کوئی زور سے بولے گا اس کے اعمال برباد کر دوں گا۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ فرما رہے میرے نبی کی آواز سے اونچی کر دو گے ساری زندگی کی نیکیاں تباہ کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہے بیت اللہ میں زور سے بولا تو گونگا کر دوں گا تمہیں، زبان کھینچ لوں گا تمہاری، اعمال برباد کر دوں گا، یہ نہیں فرما رہے۔ میرے نبی کی آواز سے اگر تمہاری آواز اونچی ہو گئی تو میں تمہارے سارے اعمال برباد کر دوں گا، کنگال کر دوں گا، تمہیں خالی ہاتھ کر دوں گا۔ اس لیے یہاں بہت زیادہ باادب رہیں، محتاط رہیں، درود شریف کی کثرت کریں، چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے درود پاک اپنی زبان پہ رکھیں، درود پاک اپنی زبان پہ رکھیں۔ کئی لوگ ہیں جو یہاں رہتے ہوئے 15 20 ہزار تک درود شریف پڑھ لیتے ہیں، بعض اس سے بھی زیادہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس لیے درود پاک کی کثرت کریں اور زیادہ سے زیادہ مراقبہ کریں یہاں پہ، اس تصور کے ساتھ کہ سرکار دو عالم رحمت دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے فیض نکل کر جن سے میری بیعت ہے ان کے دل کے واسطے سے میرے دل میں وہ فیض آ رہا ہے، میرا دل روشن ہو رہا ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ بس زیادہ سے زیادہ مراقبہ کریں، ہر وقت حضور کی یاد میں رہیں، اور یہ چمکیلی دکانیں اور بلند و بالا بلڈنگیں ان کو نہ دیکھیں، نگاہوں کو نیچے رکھیں، حضور کے زمانے والے مدینے کو اپنے تصور میں رکھیں۔ وہ مدینہ مٹی ہی مٹی، دھول ہی دھول، میرے نبی یہاں پھرتے تھے، آتے تھے، جاتے تھے، صحابہ ہوتے تھے، صحابہ کے بچے ہوتے تھے۔ سبحان اللہ، ہزاروں دفعہ یہاں حضرت جبریل آئے اس شہر میں، ایک دفعہ نہیں، ہزاروں دفعہ حضرت جبریل آئے، ہزاروں دفعہ قرآن اترا۔ سبحان اللہ، حضرت میکائیل کتنی دفعہ یہاں تشریف لائے، اور ہمارے نبی کا ارشاد ہے دنیا کی آبادیوں میں سب سے آخری آبادی جو قیامت کے قریب ختم ہوگی وہ مدینے کی ہے۔ دنیا کے سارے شہر پہلے تباہ ہوں گے، قیامت کے دن سب سے آخر میں مدینہ منورہ کی آبادی ختم ہوگی۔ جب قیامت قائم ہوگی، جب زلزلہ آئے گا، دنیا تہس نہس ہو جائے گی، تو ساری دنیا پہلے برباد ہوگی، مدینہ اس کے بعد غیر آباد ہوگا، اس کی عمارتیں اس کے بعد گریں گی۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ مدینہ بھٹی ہے، مدینہ بھٹی ہے، یہ کھوٹے لوگوں کو یہاں سے نکال دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالی ہمیں اس مبارک شہر کی قدردانی عطا فرمائے اور اس کا استحضار عطا فرمائے، اور ہر وقت حضور کے زمانے کے مدینے کو اپنے دھیان میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔